بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل، وعلیکم السلام۔ پیارے بچوں، کلاس کا آغاز آپ کی کل کی، آپ میں سے کچھ لوگوں کی کل کی ایبسنس کو شو کرنے کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں تاکہ کراس چیک رہے ذرا۔ وہ لوگ جو دیر سے جوائن کرتے ہیں کلاس کو یا جو اٹینڈنس کے وقت اٹینڈنس مارک نہیں کرتے، آلدو وہ کلاس میں موجود ہوتے ہیں بٹ اٹینڈنس مارک نہیں کرتے، وہ میک شیور کر لیں کہ وہ ایبسنٹ مارک ہوئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آج بہت دن ہو گئے اٹینڈنس شو نہیں کیا آپ کو، تو اٹینڈنس شو کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آگے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں جناب، اور ہمیں جو کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم کل کوشچن نمبر 6 تھا جس کا ہم نے ایک ٹیبل بنایا، 6 ہی تھا نا؟ جی ہاں بالکل، کوشچن نمبر 6 تھا جس کا ہم نے ایک ٹیبل بنایا۔ اس ٹیبل کا نام تھا، کیا نام تھا یاد ہے؟ وعلیکم السلام ٹو آل۔ اس ٹیبل کا نام تھا انکم ڈسٹریبیوشن سمری۔ انکم ڈسٹریبیوشن سمری جو آپ لوگوں نے بنائی وہ کل کوشچن نمبر 6 کی تھی، اور اس انکم ڈسٹریبیوشن سمری کے مطابق بزنس کو کیا ہوا ہوا تھا جناب علی؟ بزنس کو کیا ہوا ہوا تھا میرے بچوں؟ پروفٹ ہوا ہوا تھا۔ ایکسیلنٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج کی کلاس میں ہوم ورک بھی آپ کو دیا ہوا ہے میں نے، یقیناً آپ چاہیں گے کہ میں ہوم ورک بھی آپ سے ڈسکس کروں، ہے نا؟ لیکن میرا انٹینشن کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ ہوم ورک ڈسکس کرنے سے زیادہ میرا فوکس ہوگا اسی کوشچن نمبر 6 پر۔ سر کوشچن نمبر 6 تو ہو گیا نا، اب اس میں اور کیا پڑھانا ہے آپ نے؟ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، وہ جو ایزمپشنز آپ تمام لوگ فرض کر رہے تھے، وعلیکم السلام انمول، وہ جو ایزمپشن آپ کل سے لے کر اب تک یا رات تک ایزمپشن ایزیوم کر کر کے سوچ کے آپ مجھے بتا رہے تھے، وہ تمام ایزمپشنز اگر ہم لے کر اس ایک سوال پر اپلائی کر دیں تو میرے لحاظ سے صرف اس ایک کوشچن کو بناتے ہوئے وہ تمام پاسبلٹیز جو ہو سکتی ہیں اس ٹیبل سے ریلیٹڈ وہ ہم ڈسکس کر لیں، اور پھر اس کے بعد ٹیبل بناتے رہیں آپ۔ میں آپ کو ایک اور کلاس لینے کے بعد پھر انٹریز کی طرف لے جاؤں، یا اگر مجھے لگا کہ نہیں ابھی آپ کی ٹیبل پر فردر اور اسٹرانگ گرپ ہونی چاہیے تو ٹیبل کو فردر ڈسکس کر لیں گے، نو ایشو۔ بٹ بات یہ ہے کہ اگر اسی کوشچن نمبر 6 کے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کیا لکھا ہوا ہے، کوشچن نمبر 6 اوریجنل کوشچن سولوشن، اس کا مطلب ہے جو کوشچن ہے اوریجنل، اس کا اوریجنل کوشچن کا یہ سولوشن ہم نے بنایا ہے۔ اب کیا کیا فرض ہو سکتا ہے؟ یاد ہے نا کل آپ کو بہت سارے بچے کہہ رہے تھے سر اگر بزنس کو لاس ہوا ہوا ہو، سر اگر ہمارے پاس بزنس میں پیسے ہی اتنے موجود ہوں جتنے ہمیں ان لوگوں کو لازمی بانٹنے، تو وہ ساری ایزمپشنز لے کر اب ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ سے پوچھتا ہوں، سب لوگوں سے مجھے لکھ کے جواب دیجیے گا۔ وعلیکم السلام یشل۔ تو
اصل میں وہ میری کلاس جو صبح میں ہوتی تھی تو اب صبح کا کچھ ٹائم چینج ہوا ہے ٹائم ٹیبل میں، تو اب آپ لوگ صبح میں آرام سے اٹھنے کے عادی ہو گئے، ہے نا؟ ورنہ پہلے آپ لوگ آرام سے صبح اٹھتے تھے، آپ کو پتا تھا کہ 7:30 بجے کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی سر کی، تو اب آپ کو اندازہ ہے کہ سر کی کلاس تو دیر سے ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کی آنکھیں بند رہتی ہیں، اب کھلتی نہیں ہیں، ہے نا؟ چلیں بہرحال اب کیا بولوں، ایک ہی یونٹ اب اتنا ٹائم نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم پڑھائی کر لیں آج کی کلاس میں، ہے نا؟ یہ تو بولنا چلتا ہی رہے گا میرا جی۔ تو میں آپ سے یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں اور کوشچن دکھا کے ہی کوشچن پوچھ لیتا ہوں۔ اس کوشچن کے مطابق بزنس کو پروفٹ ہوا تھا کتنے روپے؟ لکھ کے بھیج دیں سارے۔ جی جب آپ لکھ کے بھیجیں گے نا تو اس سے آپ لوگوں کا دماغ ذرا آنکھیں کھل جائیں گی، دماغ کھل جائے گا کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آپ سب مجھے لکھ کے بھیج رہے ہیں، آپ سب مجھے بتا رہے ہیں کہ بزنس کو پروفٹ ہوا تھا 1,40,000 روپیز اکارڈنگ ٹو دس کوشچن۔ اچھا، اب پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں، کہ صرف سیلری دینی ہو لائک، اور پھر جو ریمیننگ پروفٹ لاس بچے وہ بانٹ دینا ہو سکتا ہے صرف کمیشن دینا ہو، پھر ریمیننگ پروفٹ لاس بچے وہ اسے بانٹ دینا ہو سکتا ہے کمیشن اور سیلری دینی ہو اور پھر جو بچے اسے بانٹ دینا ہو سکتا ہے انٹرسٹ دینا ہو، مارک اپ دینا ہو اور سیلری دینی ہو اور پھر جو بچے اسے بانٹ دینا ہو۔ تو کنڈیشن بہت ساری بن سکتی ہیں، بونس دینا ہو، بونس نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، ہے نا؟ تو بات یہ ہے، یہ ساری کنڈیشنز تو اکارڈنگ ٹو پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوں گی، رائٹ؟ بٹ کیا چیز چینج ہوگی آپ کے خیال میں؟ ہر بار کیا چیز چینج ہوگی آپ کے خیال میں؟ یہ تو ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا نا، جب یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہے تو یہ فکس ہے، یہ فار ایوری ایئر، فار ایچ ایئر دیز پوائنٹس ول بی فکس، رائٹ؟ کس طرح؟ بھائی اگر سیلری ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ ہر سال جو ہے وہ پارٹنر اے کو سیلری ملے گی اتنی اور بی کو ملے گی اتنی، صحیح ہے، کمیشن ملے گا اس کو اتنا، مارک اپ ملے گا اتنے پرسنٹ، تو وہ فکس ہو گیا، تو پھر کیا چیز ہر سال ڈیفر کرتی رہے گی، ویری کرتی رہے گی؟ بالکل صحیح جواب نے دیا، پروفٹ اینڈ لاس جو ہے بزنس کا وہ ڈیفر کرتا رہے گا، چینج ہوتا رہے گا، کبھی پروفٹ ہوگا، کبھی بہت زیادہ پروفٹ ہوگا، اسی طرح کبھی پروفٹ جو ہے وہ نقصان میں بدل جائے گا، بزنس کو پروفٹ نہیں نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر 1,40,000 پروفٹ تھا، اب اگر میں ایزیوم کر لوں کہ بزنس کو پروفٹ کتنا ہوا، آئیے ایزمپشن 1 پہلے دیکھ لیں آپ ذرا اچھے سے، میں نے کیا لکھا ہوا ہے ایزمپشن 1 میں؟ if the net profit is rupees how much amount 1,08,000۔ آپ میرے ساتھ ہیں نا تمام لوگ؟ جی مستقل زندہ رہیے گا دماغی طور پر بہت اچھے سے، تو جب آپ بہت اچھے سے انوالو رہیں گے، دماغ حاضر رکھیں گے، یہ ساری ایزمپشن آپ کو ایسی بہترین طریقے سے سمجھ آ جائیں گی کہ آپ بولیں گے چلو بھائی ٹیبل بنانے پہ تو کمانڈ بن گئی الحمدللہ۔ ورنہ اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر بعد میں بناتے ہوئے آپ جو ہے نا کنفیوز ہوں گے، اور بعد میں پھر میرے لیکچر کو بیٹھ کے دیکھیے گا، پھر سمجھ آ جائیں گی چیزیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اٹس مور دین 7:45، تو ذرا ہم کنڈیشن لگا دیں اب، چلیں جی۔ جناب علی ابھی ابھی کلاس کنہوں نے جوائن کی ہے؟ اچھا، تو اب اگر بزنس کو ہم کہہ رہے ہیں 1,08,000 کا پروفٹ، یعنی اسٹل بزنس از ان پروفٹ بٹ دا اماؤنٹ آف پروفٹ از روپیز 1,08,000، سو ہاؤ ول بی دا انکم ڈسٹریبیوشن سمری ول لک لائک؟ تو ہم انکم ڈسٹریبیوشن سمری کو دیکھتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں آپ کو یاد ہے کہ بزنس کا پروفٹ یا لاس جتنا بھی ہو ہم نے کہا تھا کتنی چیزیں لازمی بانٹنی ہیں، یاد ہے آپ کو؟ کتنی چیزیں؟ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں نا میں ان کا شکر گزار ہوں بہت زیادہ، جناب شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، لیکن کاش کہ پوری کلاس پارٹیسپیٹ کرے، اور پوری نہیں تو مور دین 50% تو پارٹیسپیٹ کرے۔ کتنی چیزیں بانٹنی ہیں؟ چیزیں، سر چیزیں بتا دینا سیدھا سر، کتنی چیزیں؟ تو اگر ان کو چیزوں میں کاؤنٹ کیا جائے تو 1 2 3، یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان 3 چیزوں کو اگر ہم ٹوٹل کریں تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ان کو ٹوٹل کر کے کیا جواب آ رہا تھا؟
ان تین چیزوں کو ٹوٹل کر کے کیا جواب آ رہا تھا محترم؟ ایک ایک نام لکھ کے بھیجنے والے لوگوں جی، ان تینوں کو پلس کر کے سم بن رہا تھا 1,08,000. یہ لکھا ہوا بھی ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو. اور کیوں لکھ کے دکھایا تھا آپ کو؟ یہ پروسیجر بتایا تھا نا میں نے کہ یہ تینوں اماؤنٹ جو بھی اماؤنٹ بانٹنی ہو ان کو پلس کر کے اس اماؤنٹ میں سے کیا کرتے ہیں، اس اماؤنٹ میں سے کیا کرتے ہیں مائنس، یعنی کیلکولیٹر میں لکھتے ہیں از اکول ٹو دس اماؤنٹ مائنس دس اماؤنٹ، تو ہمیں ریمیننگ پروفٹ اور لاس پتہ چلتا ہے. اگری؟ یاد آ گیا سب؟ تو ذرا اب مجھے بتائیں، جو نیچے انکم ڈسٹریبیوشن سمری بنی ہوئی ہوگی اس میں یقیناً اس جگہ کیا لکھا ہوگا؟ بولیں اس جگہ کیا لکھا ہوگا؟ اب آپ جلدی جلدی بولتے جائیں. کیا کیپٹل بیلنس چینج ہو گئے ہوں گے؟ نیچے انکم ڈسٹریبیوشن سمری میں کیپٹل بیلنس چینج ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اب میں یہ کنڈیشن لگا دوں آج کہ اب جو لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نا، یعنی جو میرے سوالات کا جواب نہیں دیں گے، میں ان کو ایبسینٹ مارک کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھیے گا پوری کلاس جواب دینے پہ مجبور ہو جائے گی، اور آپ نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کنفرم آپ سو رہے ہیں. لاگ ان کر کے سوئیں نہیں جناب. آپ کو نیند آ رہی ہے تو جائیے منہ دھو کے آئیں، فٹافٹ بتا کے جائیں مجھے میں منہ دھونے جا رہا ہوں. ہاں، اور ایک ہی یونٹ ہے تو آپ یہ نہ ہو کہ آپ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے منہ دھونے چلے جائیں. یہ منہ دھل کے بھی ایسے ہی رہے گا، اب اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے اتنے عرصے کے بعد. بچپن سے منہ دھونے کی عادت ہوتی نا اگر پہلے سے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے، تو بڑا منہ نکھر جاتا. لیکن چلیں بہرحال، ہاں اس کے لیے سب بس جلدی آپ جائیں اور آ جائیں، زیادہ دیر نہ لگے. ہاں جی بھائی، لیگ تو نہیں ہو رہی نا آواز؟ آواز سب کو پراپر آ رہی ہے الحمدللہ؟ آواز میری کٹ تو نہیں ہو رہی؟ کٹ تو نہیں رہی آواز؟ کلیئر ہے؟ اوکے. چلیں تو بھائی، آپ نے کہا سر کیپٹل بیلنسز میں کوئی چینج نہیں ہوگا، اور سر یہاں پہ لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ آپ نے یہ بھی مجھے لکھ کے بھیج دیا تھا 1 لاکھ. نیچے ٹیبل میں یہاں پہ انکم ڈسٹریبیوشن سمری جو نیکسٹ کیس میں بنی ہوئی ہے 1,08,000 لکھا ہوگا. اس کے بعد سیلری کمیشن مارک اپ لکھا ہوگا یا نہیں؟ بولو. سیلری کمیشن مارک اپ لکھا ہوگا یا نہیں؟ بولو. لکھا ہوگا. اچھا، اس کے بعد پھر جب تم نے ان تینوں کو لکھ کر کیا کیا ہوگا آپس میں؟ پہلے ان تینوں کو لکھ کر آپس میں کیا کیا ہوگا؟ پہلے بیٹے پوری کلاس پارٹیسپیٹ کرے، میں نے بتا دیا ہے. اب مجھے مت بولنا کہ سر ہم کلاس میں موجود تھے. ہاں، ان تینوں کو پہلے کیا کیا ہوگا؟ شاباش، سب جواب دے دینا، ورنہ ایسا نہ ہو کوئی بولے سر ہم نے تو دیا تھا جواب. ان تینوں کو پلس کیا ہوگا، اور پلس کر کے پھر اس اماؤنٹ یہاں پہ لکھا ہوگا 1,08,000، اس میں سے کیا کر دیا ہوگا 1,08,000 کو؟ بولو لیس. تو ریمیننگ بیلنس کی اماؤنٹ آئی ہوگی کیا؟ ریمیننگ بیلنس کی اماؤنٹ آئی ہوگی کیا؟ اور اگر آئی بھی تو بالکل تمہارا نام لکھ سکتا ہوں. اگر کوئی کہہ رہا ہے سر آئی ہوگی تو بھائی پھر میں یہاں لکھوں ریمیننگ بیلنس اور تمہارا نام لکھ دیتا ہوں، تمہارا نام لکھ کے برابر برابر بانٹ دیتا ہوں تمہارے نام کو. ارے جب کوئی چیز تمہاری طرح ہو جائے بالکل، جب کوئی چیز آپ کی طرح ہو جائے بالکل زیرو، تو بیٹے پھر اس کو ہی لکھنے کی ضرورت. تو اس کا مطلب ہے نیکسٹ انکم ڈسٹریبیوشن سمری ہم نے بغیر دیکھے ڈسکس کر لی الحمدللہ. صحیح ہے؟ اور اگر ڈسکس کر لی تو بتاؤ پھر جب یہ والی لائن وہاں نہیں ہوگی تو، کیونکہ جتنا تھا وہ سارا کا سارا سیلری کمیشن مارک اپ کی شکل میں بٹ گیا، کوئی ریمیننگ نہیں بچا، تو پھر یقیناً اس لائن کی جگہ انہوں نے ٹوٹل کو اوپر یہاں کر دیا ہوگا. اور ٹوٹل کے مطابق فرقان کو کتنے روپے ملے ہوں گے؟ بولو. فرقان کو کتنے روپے ملے ہوں گے ٹوٹل کے مطابق؟ بولو. 41. اور فرید کو ملے ہوں گے 67. 67 اور 41 ملا کے بتاؤ کتنے بنیں گے؟ 67 اور 41 ملا کے بتاؤ کتنے بنیں گے؟ تین طرح سے ٹیلی کرنا سکھایا تھا، ہاریزونٹل، ورٹیکل اینڈ ٹوٹل. رائٹ؟ الحمدللہ تینوں طرح سے ٹیلی ہو رہا ہے. تینوں طرح سے ٹیلی ہو رہا ہے. زبردست. کیا آپ کو ایمانداری سے بتائیں کیس نمبر 1، یہ کیس نمبر 1 اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ اوریجنل کوشچن تھا، یہ ہم نے فرض کیا اپنے پاس سے کہ اگر بزنس کا پروفٹ 1,08,000 ہو تو انکم ڈسٹریبیوشن سمری کی شکل چینج ہو گئی.
ریمیننگ بیلنس کی لائن ہٹ گئی اور ڈائریکٹ ٹوٹل ہو گیا. آپ لوگ سب نارمل ہیں ماشاءاللہ, سمجھ آ گیا یہ والا کیس. مزید ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہے نا اس پہ, آگے بڑھوں, assumption نو فردر. اوکے چلیں, زبردست ہو گیا کام. ٹھیک ہے بھائی, اب assumption کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے. assumption جی کیا assumption ہے, بتائیں بتائیں, شاباش, کیا assumption ہے؟ اب پتہ نہیں مجھے ناہل بھائی لیٹ آئیں یا پھر صبا سکندر لیٹ آئی ہیں. بہرحال جو بھی لیٹ آیا ہے, یہ آپ کا لیٹ ہونا جو ہے نا یہ بالکل مہذب طریقہ نہیں ہے. اتنی دیر سے کلاس میں آنا بالکل کوئی طریقہ نہیں ہے. چلیں 2-4-5 منٹ سمجھ میں پھر بھی آتا ہے, لیکن آپ لوگ تو بس ہیبیچول ہیں, اور کیا بول سکتا ہوں, یوز ٹو قسم کے لوگ ہیں, آپ لوگ نہیں سنتے. چلیں جی الحمدللہ, مجھے لوگوں نے لکھ کے بھیج دیا سر کیس نمبر 2 یعنی فرض کی ہوئی بات میں جو ہے آپ اب فرض کرنے لگے 96,000 روپیز بزنس کو پروفٹ ہوا. چلو آؤ واپس اوپر دیکھتے ہیں. اب اگر اس کیس کی اگر آپ نے اس کیس کی, میں کیا بولوں, مجھے دل تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں میٹنگ کو لاک کر دوں. سلمان بھائی انٹرنیٹ ری سٹارٹ کر کے آنے میں بہت ٹائم لگایا سر آپ نے. اچھا جی, اب اگر میں وہ ایزمپشن نمبر 2 ہے جس کے مطابق بزنس کو پروفٹ ہوا 96,000, اس کو یہاں رکھ کے سوچوں تو آئیے کیا نقشہ بنے گا. دیر از نو چینج ان کیپٹل بیلنس, سیم, گڈ رافے. نیٹ پروفٹ اماؤنٹ وڈ بی روپیز 1 lakh, 1 lakh نہیں سوری 96,000, اینڈ سیلری کمیشن اینڈ مارک اپ would be salary commission and markup would be same. صحیح ہے. اچھا اوکے صبا, چلو تو سیلری کمیشن مارک اپ, چلیں کوئی بات نہیں, کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے نا, کبھی ایک دفعہ تو چلتا ہے. تو سیلری کمیشن مارک اپ یہ 3 اماؤنٹ ملا کر لازمی ان اینی کیس ہاؤ مچ اماؤنٹ should be distributed between partners. How much amount have to distribute between partners? Rupees 1,08,000. And now today you have how much amount? How much amount? As a profit 96,000. So what are you going to do? You are going to deduct 1,08,000 from یسرا. یہ پروفٹ آیا 12,000 ہے, دماغ حاضر نہیں ہے تمہارا. تمہارے پاس پروفٹ کتنا تھا 96,000. 96,000 روپیز پروفٹ میں سے آپ مائنس کرو گی کسے, 1,08,000 میں سے مائنس کریں گے. دیکھو تم لوگوں کا دماغ ہی حاضر نہیں ہے, میں کیا بولوں, غصہ دلاتے ہو نا پھر تم مجھے ہیں. تو پچھلے دو کیسز میں وعلیکم السلام محترم, وائی فائی تو کبھی کام کرے گا ہی نہیں, چھوڑیں اس بات کو, بس مجھے پڑھانے دیں. اب شکریہ آپ نے سلام کر لیا. ذرا انمیوٹ کرو. جی سر. پچھلے 2 کیسز جو میں نے ابھی کیس 1 اور یہ یعنی اوریجنل کوشچن اور جو میں نے آپ کو یہ پڑھایا ایزمپشن, ان دونوں میں نے آپ کو کیا دکھایا کہ ہم اس اماؤنٹ کو کیا کر رہے ہیں, اس اماؤنٹ کو لیس کریں. میرا بیٹا میں نے دونوں کیسز میں یہ تو نہیں بولا اس میں سے مائنس کرو, اس کو لیس جی کرنا اور اس میں سے لیس کرنا فرق ہوتا ہے نا. جی. تو میرا بیٹا آپ 1,08,000 مائنس نہ بولیں, آپ بولیں پہلے کیا چیز ہے, کیلکولیٹر میں پہلے کیا لکھیں گے, 96,000. ویری گڈ, 96,000 مائنس اور ڈسٹریبیوٹ کرنے ان اینی کیس کتنے روپے, 1,08,000. سمجھ آ 1 گیا میرا lakh. بیٹا. تو اب جی سر. ہم کہیں گے تھینک یو سو مچ, 96,000 روپیز
माइनस 1,08,000, तो आपका कैलकुलेटर आपको शो कर रहा है माइनस 12,000 रुपीज। इट मीन्स बिजनेस को तो क्या हुआ था, प्रॉफिट कितना, बट ओनर्स की ख्वाहिशात, हरकत सकनात की वजह से, ख्वाहिशात की वजह से, एग्रीमेंट की बिना पर अब उनके पास बांटने को प्रॉफिट बचा। although they have distributed amount as salary, commission, markup, but after distributing this amount, now they have shortfall of rupees how much amount? ये कौन लोग हैं जो मुझे 1,40,000 प्रॉफिट लिख के भेज रहे हैं? सो रहे हैं क्या? चलो बहरहाल इग्नोर करना चाहिए यार कभी कभी, क्या ख्याल है ना? कभी कभी इग्नोर भी कर देना चाहिए किसी को। चलो छोड़ो। हाँ, तो शॉर्टफॉल कितने का आया? क्योंकि हम यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितना है 96,000, और इन एनी केस हाउ मच अमाउंट हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 1,08,000, तो 96,000 माइनस 1,08,000। अब रिमेनिंग बैलेंस लिखा जाएगा ना, तो रिमेनिंग बैलेंस को रिमेनिंग लॉस कह सकते हैं। रिमेनिंग बैलेंस एक अच्छा वर्ड है क्योंकि रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट भी हो सकता है, रिमेनिंग बैलेंस लॉस भी हो सकता है। तो आज हम यहाँ जो 12,000 लिखेंगे वो कौन सी साइन में लिखेंगे बोलो? ब्रैकेट नेगेटिव। और फिर वो 12,000 जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों पार्टनर्स में 6,000 जो लिखा जाएगा वो भी कौन से साइन में होगा बोलो? नेगेटिव, राइट है? अच्छा, क्या सर इमरान की मर्जी चल रही है, बराबर बराबर बांट रहे हो? नहीं भाई, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, अगर किसी को नींद ज्यादा आ रही है तो वो देख ले। रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हम सारी चीजें ऐसे ही लेके चल रहे हैं, पर हर बार हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट के अमाउंट को चेंज कर रहे हैं, राइट? तो हम देखते हैं कि हमने बिजनेस में, आइए एजम्पशन नंबर 2, 96,000 प्रॉफिट था, 96,000 प्रॉफिट, 12,000 का शॉर्टफॉल कैसे आया माइनस का 12,000? अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास मुझे बता चुकी है। यस एग्जैक्टली। तो 12,000 माइनस में लिखकर हमने इसका नाम लिखा रिमेनिंग लॉस। कोई बच्चा रिमेनिंग लॉस लिखे, कोई बच्चा इसको लिखे जनाब रिमेनिंग बैलेंस, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असल चीज है कॉन्सेप्ट, असल चीज है इसकी साइन। अगर आपने इसे पॉजिटिव लिख दिया तो फिर आपका टोटल मैच नहीं होगा। नेट लॉस नहीं लिख सकते, बिजनेस का ये नेट लॉस नहीं है, ना ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट है मेरा बेटा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो हमेशा ये होता है, सही है? जो बिजनेस से होता है उसे नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहते हैं। ये तो मालिकान के आपस में ख्वाहिशात के बाद जो उनके पास पैसे कम, रिमेनिंग प्रॉफिट या रिमेनिंग लॉस बचे, ये वो है मेरा बच्चा, सही है? तो इसलिए इसको नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं कहते। नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो इसका नाम है ना, ये जो लिखा हुआ है, जो बिजनेस से होता है उसे नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहा जाता है। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और आगे बढ़ता हूं अब। तो इसका नाम रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग नेट लॉस लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ नेट लॉस नहीं। इस जगह सिर्फ नेट लॉस लिखेंगे तो वो गलत होगा। आप रिमेनिंग नेट लॉस लिख दें, रिमेनिंग लॉस लिख दें, सही है? वो समझ में आता है, ठीक है? और रिमेनिंग बैलेंस सबसे आइडियल है। जो बच्चा प्रॉफिट लॉस में कंफ्यूज होता है वो रिमेनिंग लॉस लिख दे। लेकिन मेरा ख्याल है इतने ज़हीन तो आप हैं कि अगर रिमेनिंग बैलेंस माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है अब लॉस हो गया। जी बिल्कुल। हाँ जी अब्दुल करीम और बाकी सारे वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है कि अटेंडेंस मार्क करें फटाफट। वॉलंटियर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। बाकी लोग भी अटेंडेंस लिख लें जल्दी से, जैसे ही मैं कहूँगा फिर अटेंडेंस टाइप करके आप भेज दीजिएगा। लो भाई अस्मा ने तो जल्दी से भेज दी, बोला भेज दो। हाँ भेज दें सब लोग, अटेंडेंस भेज दें। ओके थैंक यू। अटेंडेंस भेज दें सब लोग। वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? वॉलंटियर्स ने अटेंडेंस मार्क कर ली है? कर ली है। ओके बाकी लोगों ने भी अटेंडेंस मार्क कर ली सबने? जी जनाब सबने अटेंडेंस मार्क कर ली? ओके तो हम वापस कंटिन्यू कर लेते हैं अपनी बात को, ठीक है? पूरी क्लास ने अटेंडेंस, देखें जिस बच्चे ने अटेंडेंस मार्क नहीं किया ये याद रखिएगा,
جس نے یس سر نہیں لکھ کے بھیجا میں یہ اسیوم کروں گا وہ سو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں آج آپ کی وہ دیکھوں گا کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیشن کتنی کی ہے کلاس میں. آپ کلاس میں السلام علیکم لکھ کر وہ نا آپ السلام علیکم نہیں آپ مجھے لکھا کریں جب آپ کا کلاس نہ لینے کا موڈ ہو آپ کلاس میں لکھا کریں صبح صبح آ کے فی امان اللہ سر. میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ جو ہے وہ سونے کے موڈ میں. ہاں نا, آپ السلام علیکم لکھ کے سو جاتے ہیں, یہ کون سا بھی طریقہ ہے؟ السلام علیکم کر کے سو رہے ہیں, بولیں فی امان اللہ, اللہ حافظ سر, میں سمجھ جاؤں گا. بھی چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو الحمدللہ آپ لوگوں کو 96,000 روپیز والا کیس کلیئر ہے, سمجھ آ گیا ہے. اور یہ بھی سمجھ آ رہا ہے کہ اب پارٹنرز کو ذرا دیکھیے گا غور سے. اب ذرا میں جو جملہ یوز کرنے لگا ہوں ذرا وہ اس پہ آپ کی توجہ چاہیے ہوگی. ہاں ذرا مجھے بتائیے گا کہ فرقان کی زندگی میں خوشیاں کتنے کی آئی تھیں؟ فرقان کی زندگی میں خوشیاں کتنے کی آئی تھیں؟ فرقان بھائی کی زندگی میں خوشیاں کتنے کی آئی تھیں؟ اتنی دیر لگا رہے ہیں آپ جواب دینے میں. اسما بیٹے فرقان کی زندگی میں خوشیاں کتنے کی آئی تھی؟ تو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھو پھر نظر آئے گا صحیح. تم لوگوں کو ہائی لائٹ کرنے کے باوجود نظر نہیں آ رہا, پتہ نہیں ہے. حذیفہ بیٹے کون سی دنیا میں رہ رہے ہو آج کل ہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ نظر نہیں آ رہا خوشیاں کیا ہیں؟ سب بچے صحیح جواب دے رہے ہیں لیکن تم لوگ جو ہے نا پتہ نہیں کون سی دوائی پی رہے ہو رات کو, کیا کر رہے ہو, کیا کھا کے سوتے ہو تم لوگ. ابے ناہل تم بھی جو نا بس نا اہل والی بات کر رہے ہو, یقین کرو غصہ دلا رہے ہو مجھے. ایک تو تم لوگ لیٹ آتے ہو, اوپر سے تم بالکل دھیان نہیں رکھتے لیکچر پر. صبا میں پوچھ رہا ہوں فرقان کو آج کتنے روپے کی خوشیاں ملی؟ تو یہ سیلری اس کی خوشی نہیں ہے؟ اس کو جو اماؤنٹ مل رہی ہے وہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. سمپل سی بات ہے, چاہے وہ سیلری کے طور پہ ملے, چاہے وہ اسے مارک اپ کے طور پہ ملے, چاہے اسے کمیشن کے طور پہ ملے. تو آج ان کو خوشیاں ملیں, فرقان بھائی کو خوشیاں ملیں 41,000 کی, جبکہ ان کی زندگی میں غم آئے. غم کتنے کے آئے؟ تو بتائیں ان کی زندگی خوشیوں میں ہے یا غموں میں ڈوب گئی؟ ان کی زندگی خوشیوں میں ہے یا غموں میں ڈوب گئی؟ اچھا غموں میں ڈوب گئی. عالیان, نور الہدا, حفصہ, یا تو میری آنکھیں خراب ہیں یا تمہارا دماغ خراب ہے تم لوگوں ہو گیا جن کے میں نے نام لیے. ابے ایڈیٹس, اس بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے کہ ان کی زندگی میں خوشیاں جو آئیں انہوں نے غموں کو کور کر لیا. خوشیاں زیادہ آئیں غم کم, تو اسٹل وہ کیا کر رہے ہیں؟ مسکرا رہے ہیں یا رو رہے ہیں تمہاری طرح ہیں. حسن بھائی کو اور حسین رضا کاظمی کو بتاتا چلوں کہ آپ دونوں ایبسنٹ ہیں سر, آپ دونوں چاہیں تو سو جائیں دوبارہ جا کے آرام کر لیں. شکریہ. ہیں خوشیاں آئیں کتنے کی؟ 41,000 کی. غم ملا 6,000 کا, تو زندگی غموں میں ڈوب گئی. لے بھائی 6,000 روپے کی وجہ سے ان کی زندگی غموں میں ڈوب گئی. اب وہ بالکل پاگل بن کے گھوم رہے ہیں, وہ بالکل وہ پاگل ہو گئے, ان کی زندگی غموں میں ڈوب گئی. وہ بول رہے ہیں 6,000 روپے کا جھٹکا لگا, میں تو مر گیا, انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ملا تھا. ارے جو اتنی بڑی اماؤنٹ ملی تھی وہ بھول جائیں گے وہ؟ بے شک انہیں غم بھی ملا لیکن انہیں خوشی ملی, اور ان کی خوشیوں نے ان کے غموں کو کور کر لیا. کیا پڑھا رہا ہوں, کبھی خوشی کبھی غم پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو. ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا بھائی, آپ لوگوں کو کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آتا. عظیم المرتبہ ڈھکن لوگ ہیں ہمارے پاس, کیا بولوں میں آپ لوگوں کو. چلیں بہرحال جی, شکریہ آپ کا بہت بہت. یہ تو آئی ڈی ہی چینج ہے, ان کو تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا. اچھا جی, تو چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب اگر یہ کلیئر ہے تو فرید بھائی کو خوشیاں ملی, فرید بھائی کو خوشیاں ملی کتنے کی؟ 67,000. غم آئے زندگی میں 6,000. فرید بھائی ابھی بھی رو رہے ہیں, فرید بھائی ابھی بھی مسکرا رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ فرید بھائی ابھی بھی مسکرا رہے ہیں لیکن فرید بھائی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے بہرحال.
نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں, جو بڑے ہو گئے تو سمجھ آ جائے گا, اب ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو فائنلی آپ دیکھو کہ ان دونوں میں کتنے روپے فائنلی ڈسٹریبیوٹ ہوئے, چیک کرو. اس کا مطلب ہے 86 کہاں سے آیا حسن ہیں؟ ان کے پاس ڈسٹریبیوٹ ہوئے 96,000 روپیز. 96,000 روپیز ڈسٹریبیوٹ ہوئے. ٹھیک ہے, سمجھ آتی ہے بات؟ اوکے, آگے بڑھتا ہوں اس کے بعد. اچھا جی, سی آر کے پاس کسی اسٹوڈنٹ کا میسج آیا اگر, یا والنٹیئرس کے پاس کسی اسٹوڈنٹ کا میسج آیا, یا واٹس ایپ گروپ پہ میسج آیا کہ سر کلاس جوائن نہیں کروا رہے, تو آپ مجھے بتا دیجیے گا, کیونکہ میرے پاس جو آئی ڈی آئی تھی وہ اس پراپر نام سے تھی نہیں جو ہونی چاہیے. جو میں نے, جیسے آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ جس طرح لکھتے ہیں پراپر نام, اس طرح سے نہیں تھی, تو میں نے ان کو کلاس میں جوائن ہی نہیں کروایا. رائٹ, تو آپ کے پاس کسی کے پاس میسج آیا وہ مجھے ضرور بتا دے کہ سر ہمارے پاس میسج آیا ہے اس بچے کا, اور اس کو پھر میسج کر کے بولیں اپنی پراپر آئی ڈی سے آؤ اگر کلاس میں آنا ہے. اوکے, الحمدللہ یہ ایزمپشن ڈسکس ہو گئی. آج ہی کی کلاس میں ہم میکسیمم ایزمپشن ڈسکس کر لیں تو اچھا ہو جائے گا. اگلی ایزمپشن کیا ہے ذرا دیکھیے گا جلدی سے. ایزمپشن نمبر 3, کیس نمبر 3 کیا ہے ایزمپشن بولیں. بزنس کو کیا ہوا, اسٹل بزنس از اسٹل ان پروفٹ. کتنے روپے پروفٹ ہے جناب علی؟ بزنس کو کتنا پروفٹ ہے؟ 8,000 پروفٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اب 8,000 پروفٹ ہے تو یقیناً 8,000 پروفٹ لکھا نظر آ رہا ہے؟ کوئی اعتراض بولیں؟ ہاں, لیکن کتنے روپے ہر حالت میں بانٹنے ہیں یاد دلائیں مجھے جلدی سے, شاباش. کتنے روپے ہر حالت میں بانٹنے ہیں؟ آپ لوگ پھر پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو ادب سے, مجھے مت بولیے گا کہ آپ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ہاں, کتنے روپے ہر حالت میں بانٹنے ہیں سب لوگ لکھ کے بھیجیں مجھے لازمی. اب میں کہہ رہا ہوں آج بزنس کو اگر پروفٹ ہوا 8,000, بانٹنے ہیں آج بھی ہمیں کتنے؟ 1,08,000. رائٹ, تو اب بتائیں پیسے کم پڑیں گے یا بچ جائیں گے؟ شارٹ فال آئے گا نا, شارٹ فال آ جائے گا. بزنس کو بظاہر پروفٹ ہوا ہے, انکم ٹیکس آفیسر آئے گا تو یہ بتائیں گے بزنس کو پروفٹ ہوا 8,000, بٹ انڈیویجولی وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو فرمائشی پروگرام رکھا ہوا ہے اس کے مطابق تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا, 1,00,000 روپیز کا شارٹ فال. آئیے دیکھتے ہیں, یہ لکھا ہوا 1,00,000 روپیز کا شارٹ فال. دونوں کتنا کتنا بیئر کریں گے بولیں, دونوں کتنا کتنا بیئر کریں گے؟ 50,000 مائنس ہوگا دونوں کا. اچھا آئیے پھر دوبارہ آپ سے ترجمہ پوچھتا ہوں, مجھے بتائیں فرقان کی زندگی میں خوشیاں کتنے کی آئی تھیں؟ جلدی بولیں, ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. فرقان کی زندگی میں خوشیاں آئی تھیں, اور آج فرقان کی زندگی میں غموں کا سایہ ہے کتنا؟ تو بس فرقان کو اب ہر طرف نظر آتا ہے, بس فرقان کو اب ہر طرف نظر آتا ہے صرف غم. مسکرا رہے ہوں گے وہ لوگ جو فرقان کی تباہی پہ مسکرانا چاہتے تھے, جو پہلے سے بول رہے تھے, جب وہ بیچارہ نہیں بھی غم میں ڈوبا ہوا تھا, انہیں اس وقت بھی انہیں غم میں ڈبونا پسند تھا, انہوں نے اس وقت بھی بولا تھا وہ غموں میں ڈوب گیا, وہ غموں میں ڈوب گیا. لو مبارک ہو, تمہاری آہ لگ گئی, وہ ڈوب گیا. کیا بتا سکتے ہو کہ وہ کتنے سے غموں میں ڈوبا؟ سر 50,000 سے ڈوبا. دیکھو بے وقوف والی حرکتیں نہ کرو, اس کو خوشیاں بھی ملی تھیں, اس کی خوشیوں نے اس کو غم کو آج اوور کم نہیں کیا, آج ان کے غم جو ہیں وہ بازی لے گئے. آج ان کے غم, آپ کو یہ خوشی غم سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا تو پھر آپ اسی طرح پڑھ لیں جیسے لکھا ہوا ہے کہ سیلری کمیشن مارک اپ, اس کی شکل میں اسے ملے 41,000, اور اس کو جو لاس بیئر کرنا پڑا وہ 50,000 ہے. تو آج اس کا لاس ان اماؤنٹس کو اوور کم کرنے کے بعد بھی بچ گیا, یعنی آج وہ بزنس سے پیسے لے کر جا, although بزنس کو کیا ہوا ہے بولیں, although بزنس کو کیا ہوا ہے بولیں, شاباش. بزنس کو تو کیا ہوا ہے, جلدی سب لوگ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ پوری کلاس ہے میرے ساتھ, 43 اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں اور پھر بھی آپ لوگ چپ ہیں. بزنس کو کیا ہوا ہے آج ہمارے پاس؟ دیکھیے گا بیٹا کل کتنے سارے لوگ ایبسنٹ ہوں گے, میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی نا. بزنس کو کیا ہوا ہے؟ پروفٹ ہوا ہے.
लॉस भेजनी है। फरवा क्या हो गया बेटा, किधर है दिमाग मेरा बच्चा, बिजनेस को क्या हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नजर आ रहा है, बिजनेस बोल रहा हूँ, इन लोगों को नहीं बोल रहा। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 8,000, बट फुरकान को क्या हुआ बोले, फाइनली फुरकान की जिंदगी में तो क्या हो गया, अंधेरा हो गया। कितने का अंधेरा, फुरकान की जिंदगी में तो अंधेरे आ गए ना, कितने के अंधेरे आ गए फुरकान की जिंदगी में बोले, 9,000 रुपए के। ऑल्दो बिजनेस को प्रॉफिट है लेकिन फुरकान की जिंदगी में नुकसान है। क्यों? और बनाओ एग्रीमेंट फरीद के साथ और दो फरीद को कमीशन, उसके कमीशन की अमाउंट इतनी बड़ी है कि आज मैं दिखाता हूं कि उसके नुकसान को उसके कमीशन ने बड़े आराम से ओवरकम कर लिया। बिजनेस को 8,000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि फरीद इससे भी ज्यादा प्रॉफिट उठा रहा होगा। आओ जरा बताना, फरीद की जिंदगी में खुशियां कितने की आई, 67, गम कितने के आए, सिर्फ 50,000। तो फरीद आज भी क्या कर रहा है, फरीद आज भी, हाँ फरीद आज भी क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, खुश है। हैं कैसे खुश है? क्योंकि उसकी सैलरी, उसके कमीशन, उसके मार्कअप ने उसके नुकसान को बआसानी कवर कर लिया। वो खुशियां मना, और मजे की बात देखिएगा जरा, उसकी खुशी का लेवल तो देखें। बिजनेस में खुशियां आई थी कितनी, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ था कितना, लेकिन उनके मजे तो देखें जरा, उनके कैसे मजे आए, उनके मजे कितने से आ गए, उनको प्रॉफिट कितने से हो गया।